السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک، پیغام جمعہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر نماز کے لیے جلدی آ جایا کرو اور خرید فروخت بند کر دو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں خاموشی اختیار کر لینا چاہیے اور جو کام کر رہے ہیں کچھ دیر رک جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اذان کے ہر لفظ کا جواب دینا چاہیے، یعنی جو الفاظ مؤذن کہتا جائے وہ سننے والوں کو بھی کہنے چاہیے۔ البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور کہنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح تم بھی وہی الفاظ کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقامی وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ چنانچہ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس فضیلت کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا بھی پڑھی جائے تو اچھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والوں کو بشارت دی کہ قیامت کے دن اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ مساجد کی اذانیں یکے بعد دیگر سنائی دیتی ہوں تو صرف پہلی اذان جو صاف سنائی دے اس کا جواب دینے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بعد میں ادا ہونے والی اذانوں کا جواب اگر نہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، وہاں رکتا ہے جہاں اذان نہ سنائی دے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے دل میں شیطانی وسوسہ آئے تو رک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب دل کی طرف دھکار دیں۔ یہی علاج وسوسہ نماز کے علاوہ وسوسے کا بھی ہے، یعنی جب بھی آپ کو شیطانی خیالات پریشان کریں تو بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کہے وہی تمہیں کہنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اے اللہ، جو اس پوری دعوت اور قائم رہنے والی نماز کے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ بڑا مرتبہ اور مقام محمود عطا کریں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم تکبیر کی آواز سنو تو نماز کے لیے معمولی چال چلتے ہوئے آؤ اور آستگی اور سہولت کو اپنے اوپر لازم کر لو، دوڑو نہیں۔ پھر جتنی نماز جماعت ملے وہ پڑھ لو، جو جاتی رہے اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ آج بس اتنے ہی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ فحي على زيارته اللهم اجعلنا ممن نناديك غدا
ربكم يستزيركم فحي على زيارته فحي على زيارته. اللهم اجعلنا ممن نناديك غدا فنقول